نہیں تھی، واشی کام نہیں تھی، یہ اپنے بصیرت رکھتی تھی، سما اور بسر رکھتی تھی، سوچنے کی قوت رکھتی تھی، دیکھنے بھالنے کی قوت رکھتی تھی. ان کے پاس کنسپچل نالج بھی تھا. عقیدہ کنسپچل نالج ہوتا ہے. ان کے پاس پرسپچل نالج بھی تھا. سما اور بسر پرسپچل نالج ہوتا ہے. وہ قوم اس سطح کی تھی. تو وہ نظر آتا ہے کہ جو آج کی مغرب کی اقوام ہے یہ قریباً اس سطح کے اوپر یہ قوم تھی. چنانچہ قرآن نے بتایا ہے کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ تعلق اس سب سے نہیں، وہ سب کچھ دیکھتے ڈھالتے تھے، سمجھے نہیں تھے. جب تخرون مکان لعلکم تخلدون، وہ بڑے بڑے محلات بناتے تھے، بڑے بڑے قلعے بناتے تھے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر. کیا بات کہہ گیا ہے، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون. کہا ہے کہ یہ بھی ایک چیز ہے، دولت کا استعمال تم یوں کرتے ہو کہ بڑی بڑی اونچی چوٹیوں کے ایسی یادگاریں بناتے ہو کہ جو کسی فائدہ کے کام میں نہیں آ جاتی، میں تمہاری برتری اور تصور کی نشانی بن کر آ جاتی ہیں. وہ قوم کوئی اسپتال نہیں بناتی تھی، کوئی ٹیکنیکل کالج نہیں بناتی تھی، 10 لاکھ روپے سے بیمار کھڑے کر دیتی تھی. کہتا ہے یادگاریں قائم کرتے ہو، یادگار قائم کرو تو وہ قائم کرو. ماجن سے اللہ یہ نئے انسانی تو وہ منصب کا باعث ہو، نہ کہ تمہارے جذبہ تفاخر اور تقدر اور نخوت کی تقسیم کا سامان دام پہنچائے. تم بڑے فخر سے کہہ سکو کہ یہ دیکھو ہماری بات کتنی اونچی جاتی ہے. تو کہتا ہے کہ جس لاش کا کسی انسان کو فائدہ کچھ نہیں، اس کا سایہ تک بھی نہیں ہے، اس سے دولت جو اس طرح سے تم فرق کرتے ہو، صاف ہے یہ دولت کا، یہ بھی جرم ہے خدا کے نظام کے اندر. اور کیفیت اس کی یہ بتائی اس قوم کی، اذا بطشتم جبارین. تم جو غریب کا گلا گھونٹتے ہو تو زور سے شدت سے گلا گھونٹتے ہو کہ اس کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دیتے ہو. ساتھ جبر کہتے ہی اس طرح سے ہڈیاں توڑ دینے کو ہے تو تمہاری یہ کیفیت. ان کی حکمرانوں کے متعلقہ جبار عنید بڑے جابر واقع ہوئے تھے، بڑے سخت گیر واقع ہوئے تھے. اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم خدا کی زمین میں کیوں سرکشی مچاتے ہو، قالوا ما نشد منا قوة، انہوں کہتے تھے جواب میں کہ کون ہم سے زیادہ طاقتور، آؤ اس سے کہو ہمارے مقابلے میں تم کون ہو یہ ہم سے کہنے والے. قوت کا نشہ عزیزان من، تکبر کا یہ عالم تھا. حضرت ہود علیہ السلام آئے، ان سے وہی بات کہی تو وہی جواب میں قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہۃ. انہوں نے آ کے کہا تھا کہ تمہارا یہ جو کاروبار، یہ جو تمہاری روش ہے، اس سے بڑا نقصان اٹھاؤ گے. اس نے کہا مت ماری ہوئی ہے تمہاری، ہماری اس روش نے تو ہمیں اتنا نقصان حال کر دیا ہے، ان کی طرح روپیہ برس رہا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ یہ تباہی آ جائے گی، بربادی آ جائے گی. کیوں تمہاری مت ماری گئی؟ پاگل ہو گئے ہو، آمد ہو گئے ہو. یہی کہتے ہیں عزیزان من ایسے وقت میں قوت کے نشے میں جب مدہوش ہوتا ہے انسان تو وہ باتیں جو عام آدمی بھی دیکھتا ہے وہ بھی اسے نظر نہیں آتی. انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، میں پاگل نہیں ہو گیا، قوت کے نشے میں تمہیں ہی مدہوش کر رکھا ہے کہ ایسی کھلی ہوئی بات بھی تمہیں نظر نہیں آتی. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. یہ جو منزل آ جاتی ہے کسی قوم میں، سمجھ لیجئے کہ تباہی قریب سامنے آ گئی کہ اس کے غلط کام اس کو حسین بن کے دکھائی دینے لگ جاتے ہیں. پھر ایک تو وہ ہے کہ غلط کام کرتا ہے، کام از کم احساس کو اس بات کا ہو کہ غلط کر رہا ہوں، پھر تو اس کی اصلاح کی کوئی شکل بھی ہو سکتی ہے. اور اگر اس کو برائیاں نیکیاں بن کے دکھائی دیں، غلط کام صحیح کام بن کے دکھائی دے، مزین ہو کے دکھائی دے، دلکش ہو، جاذب ہو جائے وہ اس کی نگاہوں کے اندر، کہا کہ وہ قوم پھر کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتی. ان کی یہ کیفیت ہوگی. کہا کہ جب پھر قانون مقافات کی روح سے ان کی تباہی کا وقت آیا
پہلے کہا تھا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، آنکھیں بھی تھیں، کان بھی تھے، قلب بھی رکھتے تھے، لیکن جب وہ تباہی کا وقت آیا سنی عزیزان من، فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جب انہوں نے خدا کے قانون مکافات عمل سے انکار کیا، اس کی تکذیب کی، نفرت برتی، اعراض برتا، تو ان کی عقل و فکر، آنکھیں، کان، گوشے، ہوش اور قلب کسی کام نہ آیا اور انہیں خدا کی تباہی سے وہ بچا نہ سکا۔ وہی چیز جو اقبال نے کہی ہے کہ تدبر کی خطوط سازی سے قائم رہ نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہو۔ یہ تمدن کی خطوط سازیاں ہیں جو ان کے اعمال مزین بن کے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کو ان کا قرآن کہتا ہے کہ ان کی عقل و ہوش، تدبیریں، صنعت کاریاں، یہ بہت کار فرمائیاں، یہ ہنر مندیاں کسی کام میں پھر نہ آئی صاحب جب تباہی ان کی آتی ہے۔ کہا کہ یہ وہ قوم ہے، قوم عرب کی قوم سے یہ کہا کہ جن کے مساکن میں تم دن رات چلتے پھرتے رہتے ہو، دیکھو ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات پہ لکھی ہوئی ان کی داستانیں تم پڑھو، ان بستیوں میں ان کے بعد پھر کوئی بسا ہی نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد اگلی قوم ہمارے سامنے آتی ہے، قوم سمود۔ قدیم زمانے میں حجاز سے جو شاہراہ شام کو جاتی تھی، اس پر ایک نامور قوم آباد تھی جو تاریخ میں سمود کے نام سے متعارف ہے۔ زمانہ ان کا قریب 2500 سال قبل مسیح سے کوئی 1500 سال کا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ان میں ان کی اکانومی ایگریکلچر تھی، زراعت پیشہ لوگ تھے، زرعی پیداوار ان کے یہاں بڑی ہوتی تھی، اور زرعی پیداوار میں بھی چراگاہیں بہت سی تھیں، وہ مویشی پالتے تھے، بہت بڑے بڑے ریور ان کے ہاں ہوتے تھے، اور اس کے لیے پانی کے چشمے اور چراگاہیں یہ عام فطرت کی طرف سے انہیں ملی ہوئی تھی۔ لیکن ان کی کیفیت کیا تھی کہ ان کا طاقتور طبقہ اوپر کا ملائے قوم، سرداران قوم، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے جاگیردار، فیوڈل لارڈ جو تھے، وہ ان چراگاہوں کے اوپر لکیریں ڈال کے ان کو اپنی ذاتی ملکیت میں لے لیتے تھے، اور غریبوں کے مویشی اور ان کی بھیڑیں اور بکریاں وہاں چر نہیں سکتی۔ جرم گنتے چلے جائیے عزیزان مان، انہوں نے یہ کیفیت پیدا کر رکھی ہوئی۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه۔ یہ سرداران قوم ان چھوٹے لوگوں کو یاد رکھیے، یہ انبیاء کرام جو آتے تھے تو قوم کے جو اس قوم کے معیار کے مطابق بھی جو اعلیٰ خاندان ہوتا تھا، یہ عام طور پر اعلیٰ خاندان کو بلانگ کرتے تھے، تاکہ جب یہ غریبوں کی مدد کے لیے اٹھے تو یہ بات نہ ہو کہ چونکہ خود غریب واقع ہوا ہے اس واسطے ہمارے خلاف مخالفت کرتا ہے اور ان کی طرفداری کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ اونچے طبقے کو بلانگ کرتے تھے اور ہمیشہ نیچے والا طبقہ جو ہوتا تھا اس کو اوپر اٹھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان سے تو کچھ بچنا چاہے تو وہ جو غریب لوگ ان کے ساتھ ہو لیے تھے ان سے یہ کہا کہ کیا تم واقعی سچ مچ یہ سمجھتے ہو کہ یہ خدا کی طرف سے آیا ہوا پیغمبر ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم اس کی جو بات سنتے ہو اس کا جواب دو، ہم سے یہ کیوں پوچھتے ہو؟ دو باتیں ظاہر ہو گئی، مخالفت جہاں ہوتی ہے وہ جو اوپر کا طبقہ ہے اس کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے، حمایت میں یا موافقت میں لبیک کرتا ہوا جو بڑھتا ہے تو ہمیشہ نیچے کا طبقہ لبیک کرتا ہوا بڑھتا ہے۔ یہی ایک کشمکش ہے جو چلی آ رہی ہے پہلے دن سے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف جو آئے تو خود بھی ان کے طبقے کو ملا، خاندان